آج ہم ایک ایسی پاکستانی کمپنی کی بات کر رہے ہیں جس کی کہانی بظاہر تو بہت شاندار لگتی ہے۔ بالکل، مطلب آپ سوچیں کہ کسی کمپنی کی فروخت صرف چند سالوں میں 3 گنا سے بھی زیادہ ہو جائے۔ 3 گنا! لیکن یہی تو اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ پردے کے پیچھے ایک بالکل الگ، ایک زیادہ پیچیدہ حقیقت چھپی ہے۔ جی، جہاں فروخت تو آسمان کو چھو رہی ہے لیکن منافع وہ نیچے آ رہا ہے۔ اسی تضاد کو سمجھنے کے لیے آج ہمارے پاس پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا ڈیٹا، کچھ حالیہ خبریں اور VIS کی ایک بہت تفصیلی کریڈٹ ریٹنگ رپورٹ ہے۔ اور ہم بات کر رہے ہیں دی آرگینک میٹ کمپنی لمیٹڈ کی، جسے TOMCL بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف اعداد و شمار بتانا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ TOMCL آخر ہے کیا، وہ اس مالیاتی چکر میں کیوں پھنسے اور اس سے نکلنے کے لیے ان کا گیم پلان کیا ہے۔ تو آئیے اس کا گہرائی میں جائزہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بالکل بنیادی باتوں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ TOMCL آخر ہے کیا؟ یہ صرف کوئی عام گوشت کی کمپنی تو نہیں؟ بالکل نہیں۔ دیکھیں، ٹام سویل 2010 میں قائم ہوئی تھی اور ان کا بنیادی کام حلال گوشت اور اس سے جڑی دوسری مصنوعات کی پروسیسنگ اور پھر برآمد ہے۔ اچھا۔ اور یہ کوئی چھوٹی کمپنی نہیں ہے۔ CEO فیصل حسین اور چیئرپرسن نہال قاسم کی قیادت میں یہ پاکستان کی پوری میٹ ایکسپورٹ مارکیٹ کا تقریباً 20% حصہ کنٹرول کرتی ہے۔ 20%؟ یہ تو بہت بڑا مارکیٹ شیئر ہے۔ لیکن مجھے ہمارے ذرائع میں ایک بات بہت دلچسپ لگی کہ یہ صرف گوشت نہیں بیچتے۔ ہاں، اور یہی ان کے بزنس ماڈل کا سب سے کمال کا پہلو ہے۔ یہ رسمی شعبے میں اوجھڑی اور گوشت کی دیگر ضمنی مصنوعات یعنی بائی پروڈکٹس کو پروسیس کرنے والی واحد کمپنی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کتنا اہم ہے؟ دیکھیں، یہ بہت اہم ہے۔ زیادہ تر کمپنیاں صرف گوشت کے بہترین حصے فروخت کرتی ہیں اور باقی چیزیں ایک طرح سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ لیکن ٹام کلے ہر چیز کو استعمال میں لاتی ہے۔ وہ گائے، بکرے، اونٹ کا تازہ اور فریز کیا ہوا گوشت تو بیچتے ہی ہیں، لیکن وہ اونجڑی اور باقی حصوں سے پالتو جانوروں کے لیے چبانے والی مصنوعات یعنی پیٹ چوز اور پکا ہوا گوشت بھی بناتے ہیں۔ اچھا، تو اس سے ضیاع کم ہوتا ہے؟ ضیاع تقریباً 0 ہو جاتا ہے، اور وہ ان چیزوں سے بھی پیسہ کماتے ہیں جنہیں دوسرے پھینک دیتے ہیں۔ یہ منافع بڑھانے کی ایک بہترین حکمت عملی ہے۔ تو یہ ایک ناک سے دم تک استعمال کرنے والا نظام ہے۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ ان کا بزنس ماڈل کافی مضبوط ہے۔ اب آتے ہیں اس مرکزی تضاد پر۔ اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ اعداد و شماری تو اصل کہانی بتا رہے ہیں۔ اگر آپ ان کی فروخت کو دیکھیں تو وہ حیران کن ہے۔ 2021 میں ان کی فروخت تھی تقریباً 3.9 ارب روپے، ٹھیک ہے۔ جو 2024 تک بڑھ کر 11.8 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ 11.8 ارب! یہ تو صرف 4 سال میں 3 گنا سے بھی زیادہ کا اضافہ ہے۔ جی، 3 گنا سے بھی زیادہ۔ ایسی کارکردگی پر تو کسی بھی کمپنی کو جشن منانا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک لیکن ہے۔ فروخت تو بڑھی مگر منافع کا کیا ہوا؟ اور بس یہیں آ کر کہانی میں ایک ڈراماٹک موڑ آتا ہے۔ فروخت میں زبردست اضافے کے باوجود 2024 میں ان کا ٹیکس کے بعد منافع تھا 497 ملین روپے، جو 2025 میں کم ہو کر 430 ملین روپے رہ گیا۔ 1 منٹ، مطلب آپ 3 گنا زیادہ سامان بیچ رہے ہیں لیکن آپ کی جیب میں پہلے سے کم پیسہ آ رہا ہے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ بالکل، اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا ان کے اخراجات اتنے بڑھ گئے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں اور وہ سب ایک ساتھ ہی آ گئیں۔ پہلی تو وہی عام وجوہات ہیں، مویشیوں کی قیمتوں میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ، خام مال پر مہنگائی اور خاص طور پر توانائی کے اخراجات۔ توانائی کے اخراجات؟ جی، ان کا جو گڑاب میں پلانٹ ہے وہ 98% ڈیزل پر چلتا ہے، جو بہت مہنگا پڑتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہ سارے مسائل، مہنگائی، مویشیوں کی قیمتیں، یہ تو پوری انڈسٹری کو ہی متاثر کر رہے ہوں گے، ہے نا؟ ٹام کل کے منافع میں اتنی بڑی کمی کی وجہ صرف یہی ہے یا کچھ اور بھی ہیں؟ کیا ہے وہ؟ کیا ہے؟ پہلی چیز ہے ٹیکس۔ کمپنی کے مطابق ان پر ٹیکس کا بوجھ ٹرن اوور کے 1% سے سیدھا منافع کے 39% تک کر دیا گیا۔ 39%؟ اس ایک تبدیلی نے تو ان کے منافع کی کمر ہی توڑ دی ہوگی۔ بالکل، اور دوسری وجہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، جس کا ذکر VIS کی رپورٹ میں ہے، وہ ہے کرنسی کا اثر۔ کرنسی کا اثر؟ وہ کیسے؟ 2023 میں جب پاکستانی روپیہ بہت تیزی سے کمزور ہو رہا تھا، ٹامسل نے ذرہ مبادلہ کے فوائد سے تقریباً 617 ملین روپے کمائے تھے۔
ایک منٹ، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال انہوں نے جو کروڑوں کا منافع دکھایا اس کا ایک بہت بڑا حصہ اصل میں گوشت بیچ کر نہیں بلکہ صرف روپے کی کمزوری کی وجہ سے تھا؟ بالکل، یہ ایک طرح کا کاغذی منافع تھا۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہے۔ اور جب روپیہ مستحکم ہوا تو یہ آمدنی کا ذریعہ غائب ہو گیا۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا منافع عالمی کرنسی مارکیٹ کے رحم و کرام پر تھا، جو کسی بھی کمپنی کے لیے ایک بہت غیر مستحکم صورتحال ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فروخت کی شاندار کہانی کے پیچھے بڑھتی ہوئی لاگت، بہت زیادہ ٹیکس اور کرنسی کے استحکام کی تلخ حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ تو یہ تو واضح ہے کہ کمپنی کو شدید دباؤ کا سامنا ہے، لیکن لگتا ہے کہ انتظامیہ صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھی۔ وہ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بہت جارحانہ اقدامات کر رہے ہیں، خاص طور پر بین الاقوامی مارکیٹ میں۔ جی ہاں، وہ صرف دفاع نہیں کر رہے بلکہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ حال ہی میں انہیں کارفور قطر کو براہ راست برآمدات کی منظوری ملی ہے۔ اچھا، کارفور قطر؟ متحدہ عرب امارات کے بعد یہ ان کی دوسری بڑی کارفور منزل ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ صرف گوشت بیچنا نہیں ہے بلکہ خلیجی ممالک کی پریمیم ریٹیل مارکیٹ میں ایک قابل اعتماد برانڈ کے طور پر اپنی جگہ بنانا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ بڑے معاہدوں کی خبریں تھیں، ہے نا؟ چین اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی۔ بالکل، انہوں نے چین کو منجمد پکا ہوا گوشت برآمد کرنے کے لیے $12 ملین کا معاہدہ کیا ہے۔ $12 ملین؟ اور متحدہ عرب امارات کے لیے بغیر ہڈی کے منجمد گوشت کے لیے $8.1 ملین کا۔ یہ اقدامات ان کی اسٹریٹجک سوچ کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ جغرافیائی تنوع پر کام کر رہے ہیں۔ یعنی وہ کسی ایک مارکیٹ پر اپنا انحصار کم کرنا چاہتے ہیں۔ جی، اعداد و شمار دیکھیں، ان کی کل آمدنی میں چین کا حصہ 5% سے بڑھ کر 17% ہو گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات اب بھی 56% کے ساتھ سب سے بڑی مارکیٹ ہے، لیکن اب ان کے پاس دوسرے آپشنز بھی ہیں۔ یعنی وہ اپنے تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہیں رکھ رہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ تو ہوئی مارکیٹ کی توسیع کی بات۔ کیا وہ اپنے اندرونی معاملات بھی ٹھیک کر رہے ہیں؟ ہم نے توانائی کے بھاری اخراجات کا ذکر کیا تھا، کیا اس کے لیے کچھ ہو رہا ہے؟ ہاں، اور یہ ایک بہت ہی اہم قدم ہے۔ کمپنی شمسی توانائی پر منتقل ہو رہی ہے۔ سولر پر؟ جی، جیسے میں نے بتایا، ان کا گڈا پلانٹ تقریباً مکمل طور پر ڈیزل پر چلتا ہے۔ شمسی توانائی میں منتقلی سے وہ بجلی کے اخراجات میں 10 سے 15% تک کی بچت توقع کر رہے ہیں۔ اور یہ پیسہ سیدھا ان کے منافع میں جائے گا؟ بالکل، اور یہ صرف پیسے بچانے کی بات نہیں بلکہ یہ کمپنی کی ساخت کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو توانائی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، نئے بازار مل رہے ہیں۔ مجھے ذرائع میں ایک اور دلچسپ بات ملی کہ کمپنی اگلے چند سالوں میں مکمل طور پر قرض سے پاک ہونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ تو کافی بڑا ہدف لگتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور اہم ہدف ہے۔ قرض سے پاک ہونے کا مطلب ہے کہ آپ سود کی ادائیگی پر پیسہ ضائع نہیں کرتے اور مالی طور پر بہت زیادہ مستحکم ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور اسی سمت میں ایک اور قدم ہے ان کا حال ہی میں ایک اور کمپنی محمد سعید محمد حسین لمیٹڈ یعنی MSMHL کو حاصل کرنا۔ اس حصول میں کیا خاص بات ہے؟ اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس سے TOMCL کو یورپین یونین کو بھیڑ کی آنتیں یعنی شیپ کیسنگ برآمد کرنے کا لائسنس مل جائے گا۔ بھیڑ کی آنتیں؟ جی، یہ قدرتی ساسیج بنانے میں استعمال ہوتی ہیں اور یورپ کی پریمیم مارکیٹ میں ان کی بہت زیادہ مانگ اور قیمت ہے۔ اس سے منافع کے نئے دروازے کھلیں گے۔ تو وہ کم قیمت والی مارکیٹوں سے نکل کر زیادہ قیمت والی مارکیٹوں میں داخل ہو رہے ہیں؟ بالکل، یہ ایک بہترین مثال ہے اس کی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ نئی مارکیٹوں میں جا رہے ہیں، اپنی لاگت کم کر رہے ہیں، قرض ختم کرنے کا منصوبہ ہے اور زیادہ منافع بخش کاروبار حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سب تو بہت مثبت لگتا ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ چیلنجز بھی تو ہوں گے۔ یقیناً سب کچھ آسان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ملیشیا کی مارکیٹ میں داخل ہونا ان کے لیے مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہاں بھینس کے گوشت کی زیادہ مانگ ہے اور اس شعبے میں برازیل اور آسٹریلیا جیسے بڑے کھلاڑی پہلے سے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ VIS رپورٹ بھی مویشیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو ایک مستقل خطرہ قرار دیتی ہے۔ تو ان تمام چیلنجز کے باوجود وہ مستقبل کے لیے کون سا سب سے بڑا داؤ کھیل رہے ہیں؟ یہاں ان کا سب سے اہم اور طویل مدتی اسٹریٹجک اقدام سامنے آتا ہے۔ کمپنی حکومت کے ساتھ مل کر ایک منہ اور کھر کی بیماری سے پاک یعنی FMD فری کمپارٹمنٹ قائم کرنے پر کام کر رہی ہے۔ یہ کیا چیز ہے اور یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ یہ سننے میں کافی تکنیکی لگتا ہے۔
یہ بلا شبہ ان کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ دیکھیے FMD مویشیوں میں ایک عام بیماری ہے اور بہت سے ترقی یافتہ ممالک جیسے جاپان، کوریا یا یورپ؟ بالکل، یہ اعلیٰ قیمت والی مارکیٹیں صرف ان ممالک سے گوشت درآمد کرتی ہیں جو اس بیماری سے پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ رکھتے ہوں۔ اچھا، تو اگر TOMLCL یہ سرٹیفیکیشن حاصل کر لیتی ہے تو یہ ان کے لیے ان پریمیم مارکیٹوں کے دروازے کھول دے گا جہاں وہ اپنا گوشت بہت زیادہ قیمت پر فروخت کر سکتے ہیں۔ یہ صرف کاروبار بڑھانے کی بات نہیں بلکہ اپنے معیار کو عالمی سطح پر بہترین بنانے کی کوشش ہے۔ واہ، تو یہ ایک طرح سے پوری کمپنی کو اپ گریڈ کرنے جیسا ہے۔ ان تمام مثبت اقدامات کا کوئی نتیجہ بھی نظر آ رہا ہے؟ کیا مالیاتی دنیا اس پر توجہ دے رہی ہے؟ جی بالکل، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت وس کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کی طرف سے آیا ہے۔ انہوں نے کمپنی کی کریڈٹ ریٹنگ کو A-A-2 سے اپ گریڈ کر کے A1 کر دیا ہے۔ ایک عام سننے والے کے لیے اس A1 ریٹنگ کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی طالب علم کا رپورٹ کارڈ C سے A گریڈ پر آ گیا ہو؟ آپ نے بہترین مثال دی ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک آزاد ایجنسی نے ان کے تمام منصوبوں اور ان کی حکمت عملی کا جائزہ لیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کمپنی اب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط، مستحکم اور قابل اعتماد ہے۔ تو یہ ان کی ساکھ کے لیے ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ بہت بڑا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہوا؟ ہمارے سامنے ایک ایسی کمپنی ہے جس کی آمدنی آسمان کو چھو رہی ہے لیکن اس کے منافع پر شدید دباؤ ہے، اور وہ اس دباؤ کا مقابلہ اسٹریٹجک توسیع، آپریشنل بہتری اور FMD فری زون جیسے طویل مدتی اقدامات سے کر رہی ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ یہ ایک ایسی کمپنی کی کہانی ہے جو مشکل حالات میں صرف زندہ رہنے کی کوشش نہیں کر رہی بلکہ مستقبل کے لیے خود کو نئے سرے سے تیار کر رہی ہے۔ یہ واقعی پاکستان کی برآمدی معیشت کے ایک اہم کھلاڑی کا ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرا جائزہ تھا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح کامیابی کی سطح کے نیچے بہت سے چیلنجز چھپے ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ ایک کمپنی کس طرح ان سے نمٹنے کے لیے جدت اور حکمت عملی کا استعمال کرتی ہے۔ بالکل۔ ایک آخری سوچ جس پر غور کیا جا سکتا ہے، ٹامسل کی کہانی ترقی پذیر معیشتوں میں برآمدی کاروباروں کے لیے ایک بڑے سبق کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ کیا؟ کہ آپ بڑھتی ہوئی آمدنی کو غیر مستحکم لاگت، کرنسی کے اتار چڑھاؤ اور بدلتے ہوئے عالمی تجارتی معیارات کے ساتھ کیسے متوازن کرتے ہیں۔ شمسی توانائی کے ذریعے خود انحصاری اور FMD فری جیسے اعلیٰ معیار کے سرٹیفکیٹس کا حصول یہ صرف ٹامسل کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ خطے کے ان تمام کمپنیوں کے لیے مستقبل میں کامیابی کا ایک نمونہ ہو سکتا ہے جو عالمی سطح پر مقابلہ کرنا چاہتی ہیں۔